السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ اور آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عورت ننگے سر وضو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، کیا معاملہ ہے اس کے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوالات آ رہے تھے میرے پاس کہ عورت کے حوالے سے، یعنی کہ جو عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں وہ جو وضو کرتی ہیں تو وہ سر پہ دوپٹہ نہیں ڈھکتی ہیں، یا دوپٹہ ڈھکنا کیسا ہے، نہ ڈھکنا کیسا ہے، کیا معاملہ ہے. چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اکمل صاحب، ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. فرماتی ہیں بسا اوقات ہم اٹیچ بات ہوتا ہے اس میں وضو کے لیے جاتے ہیں تو دوپٹہ اتار کر رکھ دیتے ہیں، تو اس سے وضو پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ یعنی دوپٹہ اتارے ہوئی حالت میں وضو کرنے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عورتوں کے لیے کوئی فرض یا واجب یا لازم نہیں ہے کہ سر ڈھک کر ہی وضو کرے. صحیح ہے. لہٰذا اگر وہ دوپٹہ اتار کر وضو کرتی ہیں تو بالکل کامل وضو ہوگا. جیسے کہ غسل اگر کوئی بہن کرتی ہیں تو اس میں تو مطلب صرف دوپٹہ ہی نہیں، لباس بھی اتارتے ہیں. اب اس میں اگر آپ پورا غسل کر کے اور اسی طرح یعنی اس میں وضو کی نیت جیسے ہم کر ہی لیتے ہیں یا پہلے وضو کرتے ہیں سنت کے مطابق، تو اب اس میں اسی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو جب پورے جسم پر لباس نہ ہو تو وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو خالی سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو پہ کیا فرق پڑے گا؟ تو لہٰذا اس میں کوئی صحیح ہے. آپ نے موقف سن لیا مفتی اکمل صاحب کا. آپ چلتے ہیں مدنی چینل کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. شروع کرتے ہیں. یہ ہے کہ جب عورت وضو کر رہی ہو تو اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو تو وضو ہو سکتا ہے؟ اسلامی بہنوں کا وضو کرتے وقت سر پہ دوپٹہ نہ ہونا اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وضو نہیں ہوگا، وضو ہو جائے گا. وضو کے جو 4 فرائض ہیں اگر وہ ادا کر لیے جائیں تو وضو ہو جاتا ہے. اب اس کو دوسرے معنوں میں یہ کہہ لیں کہ اسلامی بہنوں کا سر ننگا کر لینا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح ہے. یہ الگ بات ہے کہ غیر محرم کے سامنے جب وضو کیا جائے تو اولاً تو احتیاط کرنی چاہیے ان کے سامنے وضو کرنے میں، اور اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو اس انداز میں وضو کریں کہ اعضاء جو کوہنیاں ہیں یا کلائیاں ہیں یا چہرہ یا بال یہ غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ ہوں. اس احتیاط کے ساتھ یہ وضو کریں. تو آپ نے موقف سن لیا ہے مدنی چینل کا. آپ چلتے ہیں وہ مکی علی جازی صاحب ہیں جو مکے میں ہوتے ہیں، تو ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اگر عورت کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو اور وہ وضو کر رہی ہو تو وضو ہو جاتا ہے. وضو تو ہو جائے گا اکیلی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو. صحیح. یہ موقف بھی آپ نے سن لیا. آپ چلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرد ہاشمی صاحبہ، تو ان کا بھی موقف سن لیتے ہیں یا کیا کہتی ہیں اس حوالے سے. اگر سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ تصور ہے نا کہ سر سے دوپٹہ اترا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا یہ ہے کہ اگر کپڑے چینج کیے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو کپڑے چینج کرنے سے اور سر کے دوپٹہ اترنے سے وضو نہیں جاتا، اور اس کے لیے یہی دلیل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ غسل شروع ہونے سے پہلے سب کچھ استنجا بھی کر لیتے، وضو بھی کر لیتے، اور پھر صرف پانی بہاتے تھے. اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور حاکم نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے. اگر مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا، کیونکہ مہندی رکاوٹ نہیں بنتی پانی میں. ہاں اگر ایسی کوئی چیز آپ نے لگائی ہے کہ وہ چھلکا بن گیا اور اس کے اوپر سے اتر رہا ہے تو وہ اور بات ہے. کسی بھی چیز کے لگنے کے بعد اگر پانی اس کے ریشے تک پہنچ جائے، ویٹ ہو جائے، وہ سارا دھل جائے، اس کے اندر سے پانی گزر جائے تو کوئی بھی چیز منع نہیں ہے. ہاں اگر کوئی چیز پانی کے اور اسکن کے درمیان بیریئر بن جائے، کوٹنگ ایسی ہو کہ پانی اسکن کو ٹچ نہ کرے تو پھر ٹھیک نہیں. صحیح. تو آپ نے موقف سن لیا فرد ہاشمی صاحبہ کا بھی. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. دوپٹہ نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے. وضو ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے ایک ابو داؤد میں حدیث ہے، اس کو بھی غلط پریزنٹ کیا ہے کہ جو عورت ننگے سر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. وہ کسی نے اس کو اس حوالے سے پریزنٹ کر دیا ہے کہ جو عورت یعنی پردہ نہیں کرتی، عام حالت میں ننگے سر پھرتی ہے، وہ نماز پڑھے بھی تو قبول نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں ہے. نماز کی حالت میں جس طرح مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک سطر ہے نا، عورت کے لیے سر کا ڈھانپنا نماز پڑھنے کے دوران یہ فرض ہے. ویسے تو الگ سے بھی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو الگ سے ننگے سر پھرتی ہے اور وہ جب دوپٹہ بھی پہن لے تب بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ اکثر اذان ہوتی ہے تو وہ عورتیں جو ہے دوپٹہ لے لیتی ہیں. یہ ساری ٹریڈیشنل چیزیں اگر کوئی کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، آپ جیسے کوئی بدعت نہیں کہتے، لیکن اس کو اس طریقے سے نہ کوئی سمجھے کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک، جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے
کیا بغیر دوپٹہ کے وضو ہو جاتا ہے جبکہ گھر میں کوئی نامحرم بھی موجود نہیں ہے؟ اسی طرح دوپٹہ کے بغیر درود شریف اور ذکر اللہ کرنا جائز ہے یا کہ ناجائز؟ یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے، یہ عوامی سوال ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں اگلے دن ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی، مجھے کسی نے دکھائی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو عورت دوپٹہ نہیں لیتی اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا، اور اس کے نیچے انہوں نے رزلٹ نکالا تھا کہ جو عورتیں بے پردہ ہیں نا ان کی وہ نماز پڑھ بھی لے تو قبول نہیں ہوتی۔ دیکھو کتنا غلط رزلٹ نکالا ہے، حالانکہ وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے حدیث کا، وہ حدیث آپ کو 70 والے چیپٹر میں ملے گی کہ نماز کے دوران جو ننگے سر عورت نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عام عورت ہے اور بے پردہ ہے اور وہ نماز میں پردہ کر کے نماز پڑھتی ہے تو چونکہ وہ باہر بے پردگی کر رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں بالغ ظاہر ہے، بالغ عورت کی بات ہو رہی ہے نا، نماز تو فرض اسی پہ نا، نابالغ کے اوپر تو کوئی نہیں ہے، نابالغ تو بغیر وضو کے بھی کوئی بچہ پڑھ لیتا ہے، اس پہ تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، صرف ترغیب دلائی جائے گی۔ بالکل صحیح۔ تو کوئی بالغ عورت جو ہے وہ اگر بغیر دوپٹے کے نماز پڑھتی ہے، اور دوپٹہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس دوپٹے میں سے بالوں کی چمک بار دکھائی نہ دے، یعنی اتنا موٹا دوپٹہ یا حجاب ہونا چاہیے تو اس سے کور کرے تو نماز پڑھی جائے۔ باقی رہا کہ کسی گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے یا گھر میں نامحرم تو ہے لیکن اس کے سامنے آمنا سامنا نہیں ہونا، آپ دوسرے پورشن میں ہیں اور کوئی شخص اس وقت کوئی عورت جو ہے وہ اس طریقے سے بال کھول کے وضو کر لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو کا پروٹوکول تو نہیں ہے، یہ تو نماز کے ساتھ لیٹے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پگڑی کے اوپر بھی مسح کر لیتے تھے، اور اس کے تحت میں نے یہ بھی بتایا تھا جو عورت ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے اور پھر بعد میں وہ حجاب اتارے نہ، تو جتنی دیر تک حجاب پہن کے رکھی ہے اس دوران اس کو حجاب اتار کے سر کا مسح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر سے بھی کر سکتی ہے، جیسے کہ جرابوں اور موزوں پہ مسح ہو جاتا ہے، پگڑی کے اوپر یہ قیاس کیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی نامحرم ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ آپ کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں تو پھر بہتر یہ ہے کہ واش روم کے اندر بھی ایک بیسن ہونا چاہیے جہاں پہ لوگ وضو کر کے عورتیں باہر نکلیں اہتمام کر کے۔ تو باقی یہ کہنا کہ جی جو عورت اپنے گھر میں بھی ننگے سر بیٹھی ہے اس کو شیطان دیکھتا ہے، غلط ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اتنی بڑی آپ یعنی بلیم نہ لگائیں، دین کے اندر خود سے چیزیں انجیکٹ نہ کریں، حتیٰ کہ اذان شروع ہوتی ہے تو ہماری عورتیں جو وہ دوپٹے تلاش کر رہی ہوتی ہیں، اذان کا جواب دینے کے لیے دوپٹہ اوڑھنا ضروری نہیں ہے، دوپٹہ پروٹوکول ہے نماز کا، یا غیر محرم کے سامنے آنے کا آپ نے حجاب کرنا ہے۔ اکیلے بیٹھے ہیں، آپ کی فرینکنس سے لائف گزاریں، کیوں اپنے آپ کو مطلب مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ رہا یہ چکر کے دوپٹہ ذکر کے لیے ضروری ہے یا دروشی پڑھنے کے لیے، سر دوپٹہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر اور دروشی کر سکتا ہے، اور یہ بھی چھوٹی چیز ہے۔ اگر کسی شخص کے اوپر غسل فرض ہے وہ بھی اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ سکتا ہے حالت جنابت میں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جنابت والے چیپٹر میں اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ کیا اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، چاہے آپ جنبی بھی ہوں۔ اور جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانع نہیں ہوتی تھی، آپ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے اور باقی ہر حالت میں قرآن پڑھ لیتے تھے، یعنی بغیر وضو کے بھی پڑھ لیتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حالت جنابت میں صرف قرآن کی ممانعت ہے، باقی چیزوں کی ممانعت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کا ذکر کیا۔ سر ذکر تو اس کا تو کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے سر۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بغیر یعنی وضو کے نہیں کر سکتے، یا یہ وہ پھر اس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی وہ اللہ کا ذکر بڑی بلند چیز ہے، آپ کو خوشبو لگا کے وضو کر۔ سر یہ ساری چیزیں آپ نے، اور اس میں عرض کر دوں جی سر سب سے گرم ذکر ہے جو لا الہ الا اللہ، جی آپ نے بتایا ہوا نا سر، ہم آپ کو ہی بتاتے ہیں، سب سے جلالی ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو سر یہ کسی عطر فروش کی دکان پہ پڑا گیا تھا ذکر؟ کہاں پڑا گیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں خوشبو ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ تعفن، سب سے زیادہ بدبو کہاں ہوتی ہے؟ معدے میں، وہیں سے نکلتی ہے نا۔ تو سر سب سے زیادہ گرم ذکر جس کو آپ اگربتیاں جلا جلا کے خوشبوئیں مل مل کے کرتے ہیں اپنے گھروں میں، جس شخص نے یہ ذکر کیا تھا 3 دن اور 3 رات تک، اس نے تو وہاں پہ کیا تھا، وہاں تو اس کو پھر ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، دل میں ہی کرتا، تو اس میں دل کا ذکر نہیں ہے، اس میں کیا وہ پکارا، ہمیں پکارا اللہ کی یاد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ الانبیاء میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا، ہائے ہائے ہائے، تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے، یعنی قیامت تک، یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا۔ اس سے کئی رزلٹ نکلے۔ ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا، کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر، گناہ کے اوپر نہیں، لغزش کے اوپر، وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا۔ یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے۔ لا اچھا اس کے دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطیاں کروں گا۔ یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کوئی نہیں کہ یا اللہ تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے، تو پاک تو صرف تو ہے، مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی جی، اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا ہے، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کے اختیار ہے، پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، بے شک اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی۔ مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں، بے شک جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل صحیح ہے۔ سو دوستو آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا میں نے، انجینئر صاحب نے بڑی اچھی بات آپ کو عورت کے حوالے سے بھی پتہ چل گئی کہ بغیر دوپٹے کے وضو بھی ہو سکتا ہے، اور انسان کا جو ہے بغیر وضو کے قرآن شریف کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، جو حدیث سے پتہ چلا ابھی آپ کو، اور جنوبی حالت میں جو ہے نا ذکر زبان سے کر سکتا ہے، ویسے قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو ساری یہ معلومات پتہ چل گئی ہیں، اور اچھی دعا بھی پتہ چل گئی ہے کون سی دعا سے اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتے ہیں دعائیں۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ صدقے جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں، اور ہمیں یہاں پہ دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو ہو رہنما۔